آج کی یہ تقریب 1000 مین ہول کور اورنگی ٹاؤن کے لوگوں کو دینے کی تقریب ہے کہ جس کا پورا میکینزم ہمارے یہاں ضلع غربی کی قیادت میں ہمارے منتخب یو سی چیئرمین کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ترتیب دیا، اور یہ 1000 مین ہول کور کی تقسیم یہ ہے اختیار سے بڑھ کر کام۔ یہ وہ کام ہے کہ جو ٹاؤن چیئرمین قابض ٹاؤن چیئرمین کو کرنا تھا، یہ وہ کام ہے کہ جو قابض میئر کو کرنا تھا اور قابض ٹاؤن چیئرمین اورنگی ٹاؤن کو کرنا تھا، لیکن یہ کام اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے، اپنے بچوں کی جانیں بچانے کے لیے اگر اس شہر میں کوئی کر رہا ہے تو وہ جماعت اسلامی کر رہی ہے۔ یہ جماعت اسلامی کی قیادت ہے کہ جس نے اختیار سے بڑھ کر کام کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے چاہے منتخب ٹاؤن ہو یا ہماری یونین کونسلز ہوں کہ جن پر وہ ٹاؤن ہو کہ جن پر قبضہ کر لیا گیا ہے، ہم نے پچھلے 2.5 سال میں کم و بیش 35,000 مین ہول کور لگائے ہیں یا لوگوں میں تقسیم کیے ہیں۔ یہ کام ہمارا کام نہیں تھا، ہم کہہ سکتے تھے، لیکن یہ ہوتا ہے اختیار سے بڑھ کر کام۔ اپنے شہر کے بچوں کو بھی تحفظ دیں گے، ان کی جانوں کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ گزشتہ سال 27 لوگ گٹروں میں گر کر، جن میں اکثریت بچوں کی تھی، بڑے بھی تھے بزرگ بھی تھے، 27 افراد گر کر جاں بحق ہو گئے۔ یہ شہر کراچی ہے، ہم 21ویں صدی میں رہتے ہیں۔ کیسا ظلم ہے، آپ نہ اپنے بچوں کو گٹروں میں گرنے سے تحفظ دو، آپ نہ ان کی جانوں کا تحفظ کرو۔ کل ہی کی بات ہے، پرفیوم چوک گلستان جوہر پہ ایک ٹینکر نے ایک نوجوان موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا۔ شرم کا مقام ہے، صوبائی حکومت مراد علی شاہ صاحب، آپ کے وزراء قابض میئر مرتضیٰ وہاب صاحب، آپ کے لیے شرم کا مقام ہے کہ آپ لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں۔ اور یہ پہلا حادثہ تو ہے نہیں، صرف اس سال ہیوی ٹریفک کے ذریعے 105 اموات ہو چکی ہیں۔ صرف رواں سال 312 افراد صرف اس سال حادثات کا شکار ہوئے ہیں، 3000 سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ کیسا شہر ہے کہ جس میں صرف ایک سال میں اس سال 9 افراد کتے کے کاٹے کا شکار ہو گئے۔ 17,000 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، اور یہ میری رپورٹ نہیں ہے، یہ تو جناح اسپتال، سول اسپتال، انڈس اسپتال، ان میں آنے والے وہ بچے ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جن کو کتے نے کاٹا۔ 17,000 واقعات ہو چکے ہیں جنوری سے لے کر آج تک۔ 21ویں صدی میں ہم جی رہے ہیں، اور یہ ظالم حکمران کہ جنہوں نے وسائل پر بھی قبضہ کیا ہے، جنہوں نے اختیارات پر بھی سانپ بن کر بیٹھے ہیں، جنہوں نے شہر کراچی کا سودا کیا ہے، اور ان کے فیسیلیٹیٹر، ان کے سہولت کار تو ان کو ماضی میں بھی ملتے رہے ہیں، آج بھی ان کے سہولت کار موجود ہیں جو ان کو سہولت مہیا کرتے رہے ہیں، وفاق میں وزارتوں کے مزے بھی لیتے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ کیسا ظلم ہے اس شہر کے ساتھ کہ آپ نہ شہر کے لوگوں کو پانی دیتے ہیں، آپ نہ شہر کے لوگوں کو بجلی دیتے ہیں، آپ نے شہر کے لوگوں کی گیس لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے، آپ نہ انفراسٹرکچر دیتے ہیں، آپ نہ شہر کے لوگوں کو کم از کم اتنا ہو کہ چلو شہر کے لوگوں کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا انتظام ہو، آپ نہ ٹرانسپورٹیشن دے رہے ہیں، آپ نہ سڑکیں دے رہے ہیں، آپ نے شہر کو اسٹریٹ کرمنلز کے حوالے کر دیا ہے۔ اور اگر پھر بات کی جائے، شہر کے لوگ بات کریں کہ جینے کا حق چاہیے، شہر کے لوگ یہ بات کریں کہ حق دو کراچی کو، کراچی حق مانگتا ہے، تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے۔ مرتضیٰ وہاب صاحب کان کھول کے سن لیں،
آپ اپنی اچھل کود کرتے رہیں، کبھی کہیں ہو آپ اچھل کود کرتے رہیں۔ شہر کراچی جانتا ہے پیپلز پارٹی کراچی دشمنی کر رہی ہے، تم سے مقابلہ کریں گے۔ اب شہر کا ہر بچہ بولے گا، ہر خاتون بولے گی، ہر نوجوان بولے گا، کیا بولے گا؟ حق دو کراچی کو۔ انشاءاللہ یہ نعرہ پورے شہر میں گونجے گا۔ ہمارا تو تم سے سوال یہ ہے، تمہارے آقاؤں سے سوال ہے کہ جنہوں نے پورا ایک نیکسس قائم کیا ہوا ہے، پورا ایک طریقہ کار ہے، ایک جال بنا ہوا ہے، ایک ایسا سسٹم ہے جو بلاول ہاؤس سے شروع ہوتا ہے، ایوان صدر تک جاتا ہے، لوٹ مار کا دھندا ہے، اور اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان ظالموں کو جانتے بوجھتے جو بات کرتے ہیں، نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں۔ یہ کیسا نیشنل انٹرسٹ ہے کہ آپ ایک شہر کو جو پورے پاکستان کو چلاتا ہو، پورے پاکستان کا معاشی انجن ہو، آپ اس شہر کو ڈاکوؤں کے حوالے کر دے، آپ اس شہر کو لٹیروں کے حوالے کر دے، آپ اس شہر کو آنکھوں دیکھے کرپٹ ٹولے کے حوالے کر دے، جس کا ماضی بھی گواہ ہو اسی بات کا کہ اس کو کرپشن کرنا ہے، اور اس ڈرامے بازی کا نام جمہوریت رکھتے ہیں۔ مبارک ہو تمہیں تمہاری جمہوریت، تمہاری یہ ڈرامے بازی۔ تم تو 18ویں ترمیم کے بعد تم نے لوگوں کو نا اختیارات تقسیم کیے، تم بات کرتے تھے 18ویں ترمیم کے بعد ڈیولوشن آف پاور ہوگا، اختیارات تقسیم ہوں گے۔ آج 17 سال سے زیادہ ہو گئے، 18ویں ترمیم کے بعد پروونشل فائنینس کمیشن تم کال نہیں کر سکے، وہ ایوارڈ کال نہیں کر سکے۔ یہ پیپلز پارٹی کی صوبے کی دشمنی ہے، صوبائی دشمنی ہے، کراچی دشمنی ہے۔ آپ نہ وسائل نیچے دینا چاہتے ہو، نہ اختیار دینا چاہتے ہو۔ یہ تو جماعت اسلامی ہے، پورے شہر کراچی کو الحمدللہ بیدار کر رہے ہیں۔ کراچی اپنا حق مانگے گا، اور کیوں نہ مانگے۔ تم نے کیا کیا ہے؟ ہم اورنگی ٹاؤن کی بات کریں، یہاں پتہ یہ چلا کہ ایک ہب کینال بنائی جا رہی ہے، ایک نئی ہب کینال ہے، اور بتایا گیا کہ 100 ملین گیلن پانی روزانہ کی بنیاد پر اس کینال سے بھی ملے گا۔ پہلے تو یہ جھوٹ بولا گیا، اور یہ کینال کتنے کی بنی؟ ان لوگوں کے نزدیک لاکھوں کروڑوں اربوں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کینال بنی 13 ارب روپے میں، کینال بنی 13 اگست کو۔ وہ جو اپنا سندھ ویژن پیش کر رہے تھے اسلام آباد میں، جب اس کے 2 دن بعد یہاں گل پلازا میں خانیہ ہو گیا، نہیں آئے، لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنے بھی نہیں آئے، لوگوں کے غم کے اندر بھی کھڑے ہونے نہیں آئے، سندھ ویژن پیش کر رہے تھے۔ 13 اگست کو آپ نے ان سے ہب کینال، نئی ہب کینال کا کام افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ کہاں ہے آپ کی وہ نئی ہب کینال؟ وہ ہب کینال آپریٹو نہیں ہوگی، وہ فعال نہیں ہوگی۔ 13 ارب روپے پیپلز پارٹی اور اس کو اس شہر پہ مسلط کرنے والوں نے ہڑپ کر لیے۔ کون کون سی کمپنیز ہیں جن کے نام آتے ہیں؟ آج بھی وہی کینال چل رہی ہے جو عبدالستار افغانی صاحب کے دور میں بنائی گئی۔ لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ کینال تو آپ نے بنائی تھی، لوگوں سے جھوٹے وعدے کرتے ہو اور خوشنما باغ دکھاتے ہو، لیکن تم نے کیا کیا؟ کیا اورنگی ٹاؤن کے لوگوں کو پانی ملا؟ نہیں ملا اورنگی ٹاؤن کے لوگوں کو پانی، مومن آباد کے لوگوں کو پانی نہیں ملا، بلدیہ اور کیماڑی کے لوگوں کو پانی نہیں ملا، منگو پیر کے لوگوں کو پانی نہیں ملا۔ نارتھ کراچی کی پوری بیلٹ ہے جہاں سے اب کینال کے ذریعے، نئی کینال کے ذریعے پانی ملنا تھا، اب یہ پانی نہیں ملے گا۔ ان ظالموں سے اپنا حق چھین کے لینا پڑے گا۔ یہ ظالم 13 ارب روپے یہ کھا گئے، اور ہمارے شہر کے لوگ آج بھی پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ یہ کیسا شہر ہے کہ ایک جانب یہ سارے حالات ہوں، لوگ ہر چیز پہ ٹیکس دے رہے ہوں، ٹوتھ پیسٹ پر بھی لوگ ٹیکس دیں، ہر کھانے کی چیز پر بھی ٹیکس لگا ہو، اور پھر اس کے بعد لوگ
ٹینکروں کے ذریعے پانی لینے پر مجبور ہو۔ آپ دیکھیے آبادیوں میں کوئی آلٹرنیٹ ہی نہیں ہے، پانی آتا نہیں ہے، پمپنگ اسٹیشن بند پڑے ہیں، ساری لائنیں 24 کی لائن 36 کی لائن ساری لائنیں بند پڑی ہیں۔ کبھی 2 مہینے بعد پانی آ جائے تو شاید لوگ سکھ کا سانس لیتے ہوں گے۔ بعض آبادیاں تو ایسی ہیں 2 سال 2.5 سال ہو گئے پانی نہیں آ رہا، لوگوں نے شاید اسی کو اپنی قسمت سمجھ لیا ہے، لیکن یہ قسمت نہیں ہے۔ ان ظالموں سے انشاءاللہ اپنا حق چھین کے لیں گے۔ لیکن ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ تم نے جس طرح شہر کراچی کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، تم نے جس طرح وسائل کو لوٹا ہے، اس کا جواب بھی تمہیں دینا پڑے گا۔ ایک جانب 13 ارب روپے کا کی نئی ہب کینال ہے جس میں پانی نہیں آتا، جس میں شاید مستقبل میں بھی پانی آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ دوسری جانب 43 ارب روپے کا کچرا اٹھانے کا ادارہ، وہ سارا اختیار بھی پیپلز پارٹی نے اپنے پاس لے لیا۔ 43 ارب روپے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا بجٹ ہے۔ 30 ارب روپے کراچی پہ لگنا چاہیے، ہر یونین کونسل پر 1 کروڑ روپے ماہانہ لگنا چاہیے، ہر یونین کونسل پر روزانہ تقریباً 3.5 لاکھ روپے لگنا چاہیے۔ لیکن جواب دے وزیر بلدیات، جواب دے مراد علی شاہ صاحب، آپ جواب دے قابض میئر، تم جواب دو، کہاں یہ 43 ارب روپے؟ شہر کراچی تم نے کچرے کا ڈھیر بنا دیا، ہر گلی، ہر چوک، ہر چوراہے پر کچرا ہی کچرا ہوتا ہے۔ تم تو کچرا اٹھانے میں بھی ناکام ہو گئے، تم نے تو کچرے کو بھی کرپشن کا ذریعہ بنا دیا، لوٹ مار کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ یہ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن، اس کا بجٹ 47 ارب روپے ہے، علیحدہ بجٹ ہے پانی اور سیوریج کا نظام ہم دیکھ سکتے ہیں، ہر گلی محلے کے اندر سیوریج بہ رہا ہوتا ہے۔ 55 ارب روپے بلدیہ کا بجٹ ہے، کیا ہوتا ہے 55 ارب روپے؟ نہ کوئی سڑک محفوظ ہے، نہ کوئی گلی محفوظ ہے۔ تم تو 106 سڑکیں بھی نہیں بنا سکتے کہ جو تمہارے ذمہ آتی ہیں۔ وہ سڑکوں کا حال بھی کیا ہے، لوگ جا کے دیکھ لے۔ کریم آباد انڈر پاس تم نے 400 کروڑ روپے 4 ارب روپے پھونک دیے 2 پتلی گلیاں بنانے کے لیے۔ تم نے اورنگی ٹاؤن کو اورنج لائن کے نام پہ کیا دیا؟ تم نے اورنگی ٹاؤن کے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا، تم نے اورنگی ٹاؤن کے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا۔ 5 نمبر کی چورنگی سے تم نے اس کو گھما کے بورڈ آفس پہ پہلے ختم کر دیا تھا، اب تھوڑا آگے بڑھا دیا ہے۔ لیکن کیا فائدہ ہوگا کہ جب پورا اورنگی ٹاؤن ایک طرف 5 نمبر کی چورنگی سے اس کام میں بھی اربوں روپے خرچ ہو گئے۔ گرین لائن آج تک مکمل نہیں ہوئی، 11واں سال ہے۔ ریڈ لائن کے نام پر بھی تم انسانی جانوں سے کھیل رہے ہو۔ ریڈ لائن کو آج 5 سال ہونے کو آ گئے ہیں، جو یونیورسٹی روڈ پہ بننا ہے۔ لہذا پیپلز پارٹی تو نام ہے، کرپشن کا نام ہے، فراڈ کا نام ہے، دھوکہ دہی کا نام ہے، یہ لوگوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کا نام ہے۔ اب انشاءاللہ اورنگی ٹاؤن بھی بیدار ہے، انشاءاللہ ہم اپنے ووٹ کا بھی تحفظ کریں گے۔ آج بھی پوری طرح ٹریبونل میں بھی ہے، ہائی کورٹ میں بھی ہے، ہر جگہ فائٹ کر رہے ہیں، مزاحمت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، عوامی جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اورنگی ٹاؤن بھی اپنا حق مانگے گا، لیاری بھی اپنا حق مانگے گا۔ اور میں شہر کے لوگوں سے کہتا ہوں، آپ کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہوگا، آئیے شہر کے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے آئیے جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ یہ جماعت اسلامی ہے جو لیاری کے لوگوں کا بھی حق کے لیے بھی جنگ کر رہی ہے، یہ جماعت اسلامی ہے جو اورنگی ٹاؤن کے لوگوں کے حق کے لیے بھی جدوجہد کر رہی ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے لیاری ٹرانسفارمیشن ایک پروجیکٹ لے کر آئے ہیں، بہت سے لوگوں کے پیٹ میں مروڑ ہوتی ہے۔ 25 ارب 28 کروڑ کا یہ بجٹ، یہ آپ نے پیکج دیا ہے کہ ہم لیاری کو ایسے بنا دیں گے۔ آپ کیا بناتے لیاری کو؟ آپ تو 40 سال میں جن لوگوں نے لیاری کے لیے کچھ نہیں کیا، وہ کیا کر لیں گے 2 سال کے اندر؟ یہ بھی فراڈ ہے، اس فراڈ کو بھی ہم لوگوں کے سامنے لاتے رہیں گے۔ انشاءاللہ
کراچی کے حق کی یہ جدوجہد جاری رہے گی. آپ سے اپنے ایک ایک پائی کا بھی حساب لیں گے. جہاں اختیار ہے، جن ٹاؤن میں اختیار ہے، الحمدللہ کام کر رہے ہیں، وہاں گلیاں آباد ہو رہی ہیں. نئی کراچی ٹاؤن 1000 گلیوں کا پروجیکٹ چل رہا ہے. 750 گلیوں کو پیور لگائے جا چکے ہیں. انشاءاللہ ماڈل کالونی میں جلد ہی 800 گلیوں کے پروجیکٹ کا آغاز ہونے والا ہے. لانڈی ٹاؤن میں 600 گلیوں کا کام شروع ہو گیا ہے. 250 گلیاں تعمیر ہو چکی ہے. حیدری مارکیٹ تعمیر ہو رہی ہے. کے ڈی اے سے لے کر ضیاء الدین اسپتال تک کی شارع تعمیر ہوئی ہے. سڑکوں کو تعمیر بھی کریں گے. اپنے شہر کے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. پڑھو پڑھاؤ بھی تحریک جاری ہے. اسی طرح ہم نے بنو قابل کے عنوان سے نوجوانوں کو بھی مجتمع کر رہے ہیں. یہ شہر ہمارا ہے. اس کا رہنے والا ہر نوجوان، ہر بچہ، ہر بزرگ، ہر خاتون سب ہمارے ہیں. انشاءاللہ تعالی ان سب کو لے کر ان ظالم حکمرانوں کا ناکہ بند کر دیں گے. بہت بہت شکریہ.